اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَثِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الفرقان کی یہ 5ویں رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مختلف قدرتوں کے ذریعے، اپنے احسانات کے ذریعے انسانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہی ہے جس نے تمہیں پیدا بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اب زندگی بسر کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل مہیا کیے۔ اس سے سابقہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی کہ دیکھو یہ سایہ جو تم ہر وقت دیکھتے ہو، مشاہدہ کرتے ہو، کس طرح سے ہم اس کو پھیلاتے ہیں، سکیڑتے ہیں، اس سے تمہیں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ساکن کر دیتے اور پھر تم ان فوائد سے محروم رہتے جو اس کے پھیلنے اور سکڑنے سے تمہیں حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے ایک لباس بنایا۔ جس طرح لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح سے رات کی تاریکی مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور یہ آرام حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے تمہارے لیے۔ اور پھر دن کو اس نے تمہارے لیے جی اٹھنے کا وقت بنایا کہ جیسے دن نکلتا ہے سب مخلوقات جو ہیں وہ ہوشیار ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی اشارہ ہے اس میں کہ جس طرح روزانہ تم دیکھتے ہو کہ موت کے بعد وہ تمہیں زندگی دیتا ہے، یعنی یہ نیند ایک موت کی شکل ہے، اور جب یہ ختم ہوتی ہے تو انسان کس طرح سے پھر جی اٹھتا ہے۔ اور یہی ہماری دعا ہوتی ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے نیند کے بعد، کہ اللہ ہی ہے وہ پاک ذات جس نے موت کے بعد پھر ہمیں زندگی عطا کر دی۔ یعنی یہ بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے کس طرح سے تمہیں وہ نیند، اور بہت سے مواقع ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی جو سوتے ہیں سوتے ہی رہ جاتے ہیں، نہیں اٹھ سکتے، یعنی اللہ اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لیتا ہے۔ آگے کچھ اور نشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ رحمت سے مراد ہے بارش، کہ جب بارش برسنے والی ہوتی ہے، ابر چھایا ہوا ہوتا ہے، تو ایک ٹھنڈی ہوا اس سے پہلے آتی ہے، اور اس ہوا سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اب بارش آئے گی، اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری کھیتیاں سیراب ہوں گی، ہمارے باغات جو ہیں وہ لہلہا جائیں گے، ہمیں اچھی پیداوار حاصل ہوگی، آلودگی کا خاتمہ ہوگا۔ اور پھر اب تو دیکھیں کس طرح سے انسان نے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے، کہ کون ہے جو پہاڑوں میں پانی کا ذخیرہ کر سکے، اتنے مشکل جگہوں پر لے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر بھی بارش برساتا ہے، اور پھر ایسے مقامات، پہاڑوں میں وہ مقامات جہاں 3 طرف پہاڑ اور ایک طرف پانی کے گزر کی راہ ہوتی ہے، ادھر بند باندھ لیا جاتا ہے اور پانی کا ذخیرہ کر لیتے ہیں اوپر پہاڑوں کی بلندیوں پر۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی کس نے پانی کو وہاں بلندی پر پہنچایا، اور ان بندوں کے اندر سرنگیں بنا کر
اس میں مشینیں لگا لیتے ہیں کہ جب پانی قوت کے ساتھ نکلتا ہے، جب وہ دروازے کھولتے ہیں ان ٹنلز کے، ان سرنگوں کے، تو وہ گھومتی ہیں مشینیں اور بجلی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے اپنی رحمت کو وسیع کرتا ہے، فوائد پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ہے جو بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے، جو خوشخبری دیتی ہیں، جو نذیر ہیں، جو بشیر ہیں، یعنی تمہیں اطلاع کر دیتی ہیں، اور جلدی جلدی لوگ جو ہیں، جو پہلے اناج کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ سوکھ جائے، وہ سمیٹ لیتے ہیں کہ اب بارش آ رہی ہے، ہمارا نقصان نہ ہو جائے۔ اپنے کپڑے جو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ یعنی کیسا اللہ کا ایک نظام ہے، تم اس کی قدرت پر غور نہیں کرتے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو آسمان سے پاک پانی نازل کرتے ہیں۔ یہ پانی جو بارش کا برستا ہے یہ پاک ہوتا ہے، یعنی اس کو پینے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وضو کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ہر قسم کی آلودگی سے یہ پاک ہوتا ہے، کسی قسم کی آلودگی اس میں نہیں ہوتی۔ تو یہ کس کا احسان ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہاں سے توحید بھی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو یہ سامان کرے، اور سب جگہ کبھی ایک جیسی بارش نہیں ہوتی، کہیں کم ہوتی ہے، کہیں درمیانی ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب اللہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے انسانوں کو۔ جہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں ایک عذاب کی شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اس کی رحمت کے طلبگار بنیں۔ تو یہ توحید کی طرف بھی ہمیں متوجہ کرتی ہے یہ بارش، کہ اللہ ہی ہے جو یہ سارا کام کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم مردہ پڑی ہوئی زمین کو زندگی بخش دیں۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک بنجر زمین کو، خشک زمین کو کس طرح سے زندگی بخش دیتا ہے۔ وہ زمین سرسبز شاداب ہو جاتی ہے، وہاں طرح طرح کی نباتات نکل آتی ہیں، چراگاہیں جو ہیں وہ نکھر جاتی ہیں، اور پھر ریوڑ جو ہیں کس طرح سے وہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں، وہ نشو نما پاتے ہیں، یعنی چرواہے کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنُسْقِيَهُ، اور پھر ہم اس کو پلاتے ہیں اس پانی کو، مما خلقنا انعاما و اناسیا کثیرا، یعنی اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو ہم اس کے ذریعے سے سیراب کر دیتے ہیں۔ تو کتنا بڑا احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوق پر، کہ وہ ہر وقت ان کی ضرورتوں کی طرف متوجہ ہے، اور انسان ہے کہ اللہ سے بے خبر ہے، بیگانہ بنا ہوا ہے۔ اذانیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کی اس پکار پر لبیک کہتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں کتنی بار، ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور جو اٹھ کر نہیں آتے وہ کیا ثبوت دے رہے ہیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے۔ مخلوقات ساری کے ساری اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں لگی ہوئی ہے، اور انسان جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا وہ اللہ سے غافل ہے، وہ اللہ کے احسانات پر اس کا شکر گزار نہیں بنتا۔ اور پھر اس طرف بھی ایک اشارہ ہے، اس میں ایک باطنی اشارہ بھی ہے کہ دیکھو یہ انسانیت مردہ ہو چکی تھی، کیا حالت تھی اسلام سے پہلے، کس طرح سے شرک اور کفر کی سیاہ رات جو ہے وہ چھائی ہوئی تھی انسانوں پر، کس طرح سے وہ برائی میں مبتلا تھے، شراب نوشی، جوا ہے، بدکاری ہے، لوٹ مار ہے، یعنی ہر طرح کی خرابیوں میں وہ قوم ملوث ہو چکی تھی۔ لیکن جب رب کائنات نے نبوت کا سورج طلوع کیا، جب نبوت کا ابر رحمت آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے علم وحی کی برسات کے ذریعے سے لوگوں کو کس طرح سے لہلہا دیا، ان کو نکھار دیا، وہی لوگ کس طرح سے اخلاق، کردار، معاملات کے لحاظ سے ایک نمونے کے انسان بن گئے۔ تو یہ ہے اس کی برکات، اللہ کے اس دین کی برکات، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کے بدولت انسانیت کس طرح سے لہلہا گئی، تبدیل ہو گئی۔ اور
آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی اس کی کتاب ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑا۔ انسان اگر اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو اسی طرح کی نعمتوں سے مستفید ہو جائیں گے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح اس طرف۔ اللہ کی رحمتیں ہر وقت انسانوں کے شامل حال ہونے کے لیے تیار ہیں، تو انسانوں کو متوجہ کیا ہے۔ اور یہ کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے اپنی قدرت کے یہ کرشمے بار بار انسانوں کے سامنے بیان کیے ہیں اس قرآن مجید میں۔ کس لیے کیے ہیں؟ لِيَذَّكَّرُوا، کہ وہ سبق حاصل کریں، وہ نصیحت پکڑیں، برائی کو چھوڑیں، بھلائی کو اختیار کریں، بدی کو باز آئیں، نیکی پر اپنے آپ کو پابند کریں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آئیں، شیطان کی بندگی کو چھوڑیں۔ تو اس لیے ہم نے اپنی قدرت کے یہ کرشمے بار بار اس قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، ہم نے بار بار اپنی قدرت کے کرشمے یہ ان کے سامنے پیش کیے ہیں، لِيَذَّكَّرُوا، شاید کہ توقع ہے کہ یہ نصیحت پکڑیں گے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن انسانوں کی اکثریت نے کفر، ناشکری کے انکار کو ہی پسند کیا، نہیں اسی میں اپنے آپ کو مگن رکھا اور اللہ کی رحمت کا انکار ہی کیا۔ اللہ کی اس بڑی عظیم نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا کر رکھی ہے، یہ قرآن کریم کی شکل میں، کہ اس کو محفوظ کر دیا ہے اور قیامت تک کے لیے اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے ہیں، یعنی یہ ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے، اگر ہم چاہتے تو ہر آبادی میں ایک پیغمبر بھیج دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پوری زمین کے لیے، جیسے ایک سورج ہے جو پوری زمین کو روشن کر رہا ہے، ایک چاند ہے جس کے ذریعے سے سارے لوگ تاریخ کا حساب لگاتے ہیں، اسی طرح اب پورے قرآن ارض کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک ہی رسول ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رسول بھی نہیں ہے، کوئی اور ہدایت نہیں ہے اس کے علاوہ، وہی سب کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس لیے فرمایا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک نذیر بھیج دیتے، لیکن ایک ہی پیغمبر ہے، اسی کی پیروی کرو گے سرخرو ہوگے اور اللہ کو قبول ہوگی وہ پیروی۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی اور کو تم اپنا رہبر بناؤ گے تو پھر اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وہ ہے نا کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو بس اب یہی دین مقرر کر کے وہ راضی ہو گیا۔ وہ خطبہ حجۃ الوداع میں ہے نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے فرمایا میں تمہارے لیے اسلام کو طریقہ زندگی مقرر کر کے راضی ہو گیا ہوں۔ تو جس دین پہ اللہ راضی، اس کا رسول راضی، ہم کیوں نہیں راضی ہوتے اس دین پر؟ ہم کیوں نہیں اپناتے اس دین کو؟ کیوں نہیں اس کے پیروکار بنتے؟ تو یہ ہے کہ وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے فرمایا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں، کافروں سے نہ دبنا، ہرگز ان سے مرعوب نہ ہونا، اور وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے خلاف جہاد کبیر کرتے رہنا۔ کیا کر رہے ہیں آج ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آس پاس کون بس رہے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 50 سے زیادہ ملک ہیں جو اس کے قریب ہیں، لیکن تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کیا اللہ نے جہاد کبیر کا یہ حکم نہیں دیا کہ کفار کے خلاف جب بھی ہو جہاد کبیر کرنا؟ اور ہم تو جہاد کبیر کیا، جہاد صغیر بھی نہیں کر رہے۔ وہ غیر مسلم بڑے بڑے مظاہرے کر رہے ہیں، وہ دیکھو امریکہ میں، برطانیہ میں، پورے یورپ میں لاکھوں کے
جلوس اپنی حکومت کے خلاف نکل رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، خوب لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کاموں میں مست ہیں، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔